الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ دنیا، یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند سورج ستارے، یہ چرند و پرند، یہ انسان، یہ انسان کی غذا، انسان کی روزی، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی مال خرچ کرنے کا مطالبہ فرمایا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جو ہم نے تم کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، جو ہمارے فضل سے تمہارے پاس مال و دولت جمع ہوئے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کرو. اسلام میں بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں. اسلام صرف ایک چھوٹا سا مذہب نہیں ہے کہ اس کو مسجد کے اندر آ کر فالو کیا جائے، بلکہ ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے، ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے، مکمل نظام زندگی ہے. زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے اس کو اسلام کہتے ہیں. اور اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں جن پر کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، اس کو پلر آف اسلام کہا جاتا ہے، تو وہ 5 ہیں. ان میں سے ایک توحید ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور دوسری چیز نماز ہے، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا. تیسری چیز زکوٰۃ دینا ہے، چوتھی چیز روزہ رکھنا ہے، اور 5ویں چیز اگر اللہ رب العزت استطاعت دے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے. اب اس میں ایک حکم ہے اللہ رب العزت کا زکوٰۃ کا. یہ زکوٰۃ کا حکم بڑا اہم ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی چیز کی بنیاد یا کوئی عمارت 5 پلروں کے اوپر کھڑی ہوئی ہو، اگر ایک پلر نکال دو تو وہ عمارت ممکن ہے کہ کھڑی رہے لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکتی. ایسے ہی اگر ہم نماز کو پڑھتے ہیں، ہم کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت مان دے تو ہم حج کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور اگر زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو مکمل حساب لگا کر کے، کاؤنٹ کر کے کہ کتنی ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں. آدھا تیکر آدھا بٹیر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، ہم دیندار ہو سکتے ہیں، ہم اسلام کے نام لیوا ہو سکتے ہیں، لیکن مکمل اسلام والے، کامل ایمان والے، کامل دیندار نہیں ہو سکتے. ہم داڑھی والے ہو سکتے ہیں، ہم ٹوپی والے ہو سکتے ہیں، ہم سفید کرتا پاجامہ والے ہو سکتے ہیں، ہم مسجد والے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کمپلیٹ مسلمان ہیں، مکمل مسلمان ہیں، ہمارے اندر کامل دین پایا جاتا ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ستون ہے، ایک پلر ہے. اس کو ہٹا دو گے
عمارت کبھی رہ جائے گی اور کبھی ایسا ہوگا کہ عمارت میں کھڑی رہے گی لیکن وہ عمارت مضبوط نہیں ہوگی، ناقص ہوگی، نامکمل ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کو سمجھنا اور سال میں ایک مرتبہ اگر ہمارے پاس مال ہے، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو مکمل حساب لگا کر کے زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے۔ یہ فرض ہے، جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز اگر نہیں پڑھیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی۔ اس کے علاوہ چاہے اتنے اچھے اخلاق والے ہوں، چاہے جتنے بڑے دیندار ہوں، ایسے ہی اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو خواہ کتنے ہی بڑے دیندار ہوں، کیسے ہی اچھے اخلاق والے ہوں، کیسی نرم گفتگو کرتے ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں چھوٹ نہیں سکتے ہیں، پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ جس بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو اور اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن اس مال کو سانپ کی شکل میں بدل دیا جائے گا، اور وہ سانپ کیسا ہوگا؟ زہر آلود ہونے کی وجہ سے وہ گنجا ہو چکا ہوگا، اس کے اوپر کالے نقطے ہوں گے منہ کے اوپر، اور وہ اس کی گردن کے اوپر لپٹے گا اور پھر کہے گا انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، آج ہی کے لیے تم نے جمع کیا تھا، اسی لیے جمع کیا تھا، دیکھ آج میں تیرا مال بن کر اور اس طرح اژدہا بن کر حاضر ہوا ہوں اور تجھے آج میں ڈسوں۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا۔ اسی کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ واجب ہے اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو وہ یہ ہرگز نہ سمجھیں، خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ جس چیز میں وہ بخل کرتے ہیں، جو مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو توق بنا کر کے اس کی گردن کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، ہمارا اور آپ کا کہنا نہیں ہے۔ یہ بات اسی طریقے سے سچ ہے جس طریقے سے ہمارا اور آپ کا وجود یہاں پر سچ ہے، یہ بات اسی طریقے سے حقیقت ہے جس طریقے سے یہ چاند اور سورج سچ ہے اور حقیقت ہے، یہ بات اسی طریقے سے سچ ہے جس طریقے سے تم آج ہم کو دیکھ رہے ہو۔ دوسری حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یہ اونٹ اور پورا ریوڑ قیامت کے دن آئے گا اور اس بندے کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے چٹیل میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس اونٹ کو اور پورے ریوڑ کو، پورے دستے کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ وہ اس کے اپنے دانتوں سے، وہ اونٹ اپنے دانتوں سے اس کے جسم کو نوچیں گے اور رونیں گے، اور اس کے بعد جب ایک دستہ گزر جائے گا پھر دوسرا دستہ گزرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا جس کے پاس بکریاں ہیں اور وہ بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اے اللہ کے رسول اس کے حق میں کیا فیصلہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بکریاں، ان میں کوئی بکری غائب نہیں ہوگی اور کوئی ٹیڑھی سینگ والی یا بغیر سینگ والی نہیں ہوگی، سب کی لمبی لمبی سینگیں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو لٹا دیا جائے گا۔ وہ بکریاں اپنے ریوڑ کے ساتھ آئیں گی اور اس کو اپنے کھروں سے ماریں گی اور اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گی۔ یہ اس وقت تک عذاب چلتا رہے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہی فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوئے ہو، بہت سے کبار یہودی علماء ایسے ہیں، کیا فرماتے ہیں ان کثیر من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل، کہ وہ لوگوں کے اموال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور راہ راست سے روکتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ آیت اتری تو ہے یہودی علماء کے بارے میں، لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں، جو بھی بیان فرمایا ہے وہ ہم اور آپ کی نصیحت کے لیے بیان فرمایا، عبرت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اس حکم کے اندر وہ تمام مسلمان بھی شامل ہوں گے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کے باوجود
زکات نہیں دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دو. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. جس دن ان کے مال کو آگ پر تپایا جائے گا اور پھر جب وہ انگارے کی شکل اختیار کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے مال کے ذریعے سے اس کے پہلو کو، اس کی پیشانی کو اور اس کی کمر کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تیرا مال. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ زکات واجب ہونے کے باوجود زکات نہیں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آگ کی تختیاں تیار کی جائیں گی اور پھر اس آگ کی تختیوں سے اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی کمر کو داغا جائے گا. یہ احکامات اور یہ وعیدیں اور یہ ڈرانا اور دھمکانا کس کے لیے بیان کیا گیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے بیان کیا گیا ہے. یاد رکھیے زکات فرض ہے، یہ غریبوں کا حق ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے. وہ ان کا حق ہے. وہ مال ہو سکتا ہے آپ کے پاس کو، لیکن وہ آپ کا نہیں ہے. وہ کس کا مال ہے؟ وہ غریبوں کا مال ہے. اس لیے مسلمانوں کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی پریشانی آ جائے، مصیبتوں کا انبار آ جائے، ظاہری طور پر ہمیں یہ لگے کہ اگر ہم زکات نکالیں گے تو ہمارا مال ختم ہو جائے گا، ہم اگر زکات نکالیں گے تو ہماری اولادیں غریب ہو جائیں گی، ہمیں ظاہری طور پر یہ لگے گا. لیکن مسلمانوں یاد رکھیے، اگر ہم اپنے بچوں کی محبت میں، اپنے اہل و عیال کی محبت میں اور مالداری کی محبت میں، حرص اور طمع کے اندر ہم اگر آج زکات نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں آگ کی تختیوں کا سامنا کرنا ہوگا. کل قیامت کے دن ہمیں ازدہے کا سامنا کرنا ہوگا. اس لیے ہر حال میں زکات دینا چاہیے اور زکات جن لوگوں کے اوپر فرض ہے وہ پورا کاؤنٹ کر کے، پورا حساب لگا کر ہی زکات. بہت سے لوگ اچھے خاصے دیندار ہیں، آپ دیکھیں تو ٹوپی بھی لگائے ہوئے ہیں اور داڑھیاں بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن زکات کے معاملے میں نیگلنسی دکھاتے ہیں، زکات کے معاملے میں غفلت کا شکار ہیں. یاد رکھیے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے. اگر اسی طریقے سے آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے. اگر آپ زکات نہیں دیں گے تو زکات نہ دینے کی وجہ سے بھی آپ کو آخرت میں چھٹکارا نہیں مل سکتا. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے. ہم اور آپ بھی ہم مسجد میں آ رہے ہیں، کتنے پرسنٹ لوگوں کے اوپر زکات واجب ہے؟ اگر وہی لوگ زکات نہیں ادا کریں گے، اگر اچھے خاصے دیندار لوگ زکات ادا نہیں کریں گے تو کون مسلمان زکات ادا کرے گا؟ جو نام کے مسلمان ہیں وہ زکات ادا کریں گے. زکات ادا کر. اور یاد رکھیے کہ ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو ملا لوگ زکات کے بارے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کے مدرسے چلتے رہیں، تاکہ یہ اپنے جیب بھرتے رہیں. نعوذ باللہ من ذلک. اپنے ذہن سے یہ ہرگز اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیجیے. آپ زکات مت دیجیے مدرسے والوں کو، مدرسے انشاءاللہ چلتے رہیں گے. آپ زکات اللہ کا حق سمجھ کر کے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واجب ہے یہ سمجھ کر کے اپنے پڑوسیوں کو جو زکات کے مستحق ہیں، اپنے رشتہ داروں کو جو زکات کے مستحق ہیں، لیکن ہر حال میں زکات نکالتے رہو. یاد رکھیے کہ اگر ہم پڑوسیوں کو زکات دیں گے تو ہم کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک پڑوسی کے حق کا اور دوسری زکات کا. اسی طرح اگر ہم اپنے دوستوں کو زکات دیتے ہیں جو مستحق ہیں تو ان میں بھی ہم کو ڈبل ثواب ملتا ہے. کہے گا ایک صلہ رحمی کا، دوستی کے حق کا اور دوسرے زکات کا. اسی طرح اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں سے، قریب کے رشتہ داروں میں سے بھی اگر ہم رشتہ داروں کو زکات دیتے ہیں تو اس پر بھی ہم کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو رشتہ داری کے حق کا، صلہ رحمی کے حق کا، اور دوسرے زکات جو ادا کیا اس کا. اسی طریقے سے مدرسے میں بھی اگر ہم زکات دیتے ہیں جو دینی مدرسے اور اسی طرح دیگر دینی تنظیمیں، تو وہاں بھی ڈبل ثواب ملے گا. خاص طور سے مدرسے میں ڈبل ثواب ملے گا. کیوں ملے گا؟ ایک تو یہ کہ وہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا دین پڑھایا جاتا ہے، تو دین کی تبلیغ ہوگی، دین کی اشاعت ہوگی، دین کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اس کا ثواب الگ ملے گا. اور دوسری چیز یہ کہ زکات ادا ہوئی اس کا ثواب الگ ملے گا. بہرحال زکات کاؤنٹ کر کے حساب لگا کر کے دینا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ ہم جن کو زکات دے رہے ہیں وہ زکات کے مستحق ہیں کہ نہیں. اگر زکات کے مستحق نہیں تو زکات ادا نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.